میرا نام ڈاکٹر وردہ قمر ہے اور میں جیو ہسپتال ویدیا روڈ لاہور کینٹ میں کنسلٹنٹ گائنیکولوجسٹ ہوں۔ آج میں PCOS کے بارے میں بات کروں گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، پروگرام کو لائک کر لیجئے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے PCOS اور PCOD۔ PCOS ایک ایسی بیماری ہے جس میں ہارمونز کا تناسب بگڑ جاتا ہے۔ اگر یہ بیماری صرف انڈے دانی یا اووریز تک محدود رہے تو PCOD کہتے ہیں، اور اگر یہ جسم کے باقی حصوں کو بھی متاثر کرنے لگے تو PCOS کہتے ہیں۔ عام زبان میں اس کو پانی کی تھیلیاں بولا جاتا ہے۔ ہمارے دماغ سے ایک ہارمون نکلتا ہے جسے لیوٹینائزنگ ہارمون یا LH بولتے ہیں۔ یہ ماہواری کے 14ویں دن انڈے دانی پر اثر انداز ہوتا ہے اور انڈے دانی یعنی اووری میں فولیکل پھٹتا ہے اور انڈا ریلیز ہوتا ہے۔ اسے اوولیشن بولتے ہیں۔ اگر حمل نہ ہو تو 14 دن کے بعد پیریڈز آ جاتے ہیں۔ PCOS میں LH کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے انڈے دانی سے انڈا ریلیز نہیں ہوتا، جسے ہم این اوولیشن بولتے ہیں۔ پیریڈز آنے کی وجہ سے بچے دانی کے اندر کی دیوار بھی موٹی ہو جاتی ہے۔ LH کے ساتھ ساتھ انسولین کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے، خاص طور پر ان عورتوں میں جو موٹاپے کا شکار ہیں اور پیٹ پر بہت زیادہ چربی موجود ہے۔ اس کے علاوہ مردانہ ہارمونز یعنی اینڈروجنز بھی بڑھنے لگتے ہیں۔ عورت میں مردانہ ہارمونز بہت معمولی مقدار میں موجود ہوتے ہیں، لیکن PCOS میں ان کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے چہرے پر بال آنا، آئلی سکن اور وزن بڑھنے کی شکایت ہوتی ہے۔ PCOS بہت زیادہ کامن ہے۔ اگر آپ گائنی کلینک میں بیٹھے ہوں تو ہر تیسرا یا چوتھا مریض PCOS کا مریض ہے۔ پاکستان میں 33% خواتین اس بیماری سے متاثر ہوتی ہیں۔ اس کی علامات میں ماہواری میں بے قاعدگی کا ہونا، وزن کا بڑھنا، چہرے پر بال آنا، آئلی سکن یا پھر بانجھ پن شامل ہیں۔ اس کی تشخیص کے لیے مریضہ کی ہسٹری میں کچھ مخصوص علامات سے مرض کی نوعیت کا پتہ چلتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتائیں۔ اس کے علاوہ خون کے کچھ ٹیسٹ ہیں جیسے لیوٹینائزنگ ہارمون اور ٹیسٹوسٹیرون۔ اس کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ بھی کیا جاتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ میں اووریز کا والیوم بڑھا ہوا نظر آتا ہے اور چھوٹے چھوٹے امیچور فالیکلز بالکل کناروں پر نظر آتے ہیں، جسے ہم نیکلس اپیرنس بولتے ہیں۔ اس میں سے 3 چیزیں بھی پازیٹیو ہوں تو یہ PCOS کی مریضہ ہے۔ PCOS کی وجوہات میں ایک تو جینیٹک فیکٹرز ہیں جن کے بارے میں ابھی تک وثوق سے کہنا مشکل ہے، لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی عورت میں PCOS ہو تو اس کی بیٹیوں میں بھی PCOS ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، یا اگر ایک بہن کو PCOS کی تکلیف ہے تو دوسری بہن کو بھی ہو سکتی ہے۔ پھر دوسرا انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جو کہ ہمارے خود ساختہ ہیں۔ ان میں سب سے اہم ہماری خوراک ہے۔ جتنا بھی جنک فوڈ، پیکجڈ فوڈ یا فروزن فوڈ کھایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے اووریز پر برے اثرات پڑتے ہیں۔ انسولین بڑھتی ہے، انسولین کے بڑھنے سے میل ہارمونز کی مقدار بھی بڑھنے لگتی ہے۔ ہمارے ہاں خواتین میں ایکسرسائز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، وزن بڑھتا چلا جاتا ہے، وزن بڑھنے سے انسولین ریزسٹنس مزید بڑھتی ہے۔ پھر ہمارے سونے جاگنے کا کوئی پیٹرن نہیں ہے، سلیپ پیٹرن میں بے قاعدگی سے بھی ہارمونز ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اس کے علاج میں سب سے ضروری لائف سٹائل موڈیفیکیشن ہے۔ پروسیس فوڈ، جنک فوڈ اور پیکج فوڈ کو چھوڑ کر آرگینک ڈائٹ کی طرف آنا ہوگا۔ آرگینک ڈائٹ کا مطلب قدرتی غذا ہے۔ کاربوہائیڈریٹس یعنی روٹی، میدا، چاول اور میٹھے کو کم کریں، چکنائی کو اپنی خوراک میں کم کریں، پروٹینز کی انٹیک بڑھائیں جیسے انڈا، قیمہ، دالیں اور پھلیاں۔ مقصد یہ ہے کہ وزن کم ہونا چاہیے، یعنی آپ کا BMI 25 سے کم ہونا چاہیے۔ ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، روزانہ 30 سے 35 منٹ کے لیے ورزش ضرور کریں۔ آپ برسک واک کر سکتی ہیں، اگر سہولتیں موجود ہیں تو جم جائیں، سوئمنگ کریں یا سائیکلنگ کریں۔ ماہواری کی بے قاعدگی کے لیے کچھ ادویات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ مایو انوسیٹول اور گلوکوفیج کے بہت حوصلہ افزا نتائج دیکھنے کو ملے ہیں۔ جو خواتین PCOS کی وجہ سے بانجھ پن کا شکار ہیں، اس کے لیے بھی کچھ ادویات موجود ہیں جو کہ ڈاکٹر آپ کو آپ کی علامات دیکھ کر اور معائنہ کر کے تجویز کر سکتا ہے، جس میں کلومیفین، لیٹرزول اور کچھ انجیکشنز شامل ہیں۔ اگر PCOS کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو مستقبل میں خدا نخواستہ بچہ دانی کا کینسر، ہائی بلڈ پریشر، شوگر، دل کے امراض اور چھاتی کا کینسر جیسے مرض لاحق ہو سکتے ہیں۔ ویئرز، اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا پروگرام مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہے تو اسے لائک کر لیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ڈاکٹر وردہ قمر کو اجازت دیجئے۔ اگلے ہفتے ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔